الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے داماد محترم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس کا دل پاک ہو وہ کبھی بھی قرآن سے سیر نہیں ہو سکتا۔ جس کا دل پاک ہے وہ کبھی بھی قرآن کریم سے سیر نہیں ہو سکتا۔ کبھی قرآن کو پڑھ کر اس کا من نہیں بھرے گا، دل کرے گا کہ اور پڑھوں اور پڑھوں۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اگر دل پاک ہو تو جسم کے سارے اعضاء صحیح رہتے ہیں، اس کے خیالات صحیح رہتے ہیں، اس کے تصورات صحیح رہتے ہیں، اس کے افکار صحیح رہتے ہیں، وہ سوچتا صحیح ہے اگر دل صحیح ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل بھی کیا تو دل پر نازل کیا اور کہا کہ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ہم نے اس قرآن کریم کو دل پر اتارا، اے نبی آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ جو ہیں ڈرانے والوں میں سے بن جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارنے کے لیے، نازل فرمانے کے لیے کسی اور عضو کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ دل کا انتخاب فرمایا اور اس میں اللہ نے نازل کیا۔ قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، اور اعوذ باللہ پڑھنے کے وجوہات ہیں، جیسے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ صرف بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں، کبھی کبھار دوڑے دوڑے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو گئے قرآن پڑھنا۔ غلط ہے طریقہ۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ کیوں؟ شیطان سے دوری اختیار کرنا قرآن کو پڑھنے سے پہلے ضروری قرار دیا گیا، اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ جانیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر شیطان کے بالکل جتنے بھی تاؤ پیچ ہیں، جتنے بھی اس کے راز ہیں، سارے کے سارے راز ہاہ بستہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بالکل یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم کے اندر شیطان کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ شیطان کیا ہے نہیں۔ آپ لوگ پڑھیے گا تلبیس ابلیس، اس میں لکھنے والے نے لکھا ہے کہ شیطان کس طرح سے لوگوں کو بہکاتا ہے، بھڑکاتا ہے گناہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شیطان کے جتنے بھی راز ہیں سب بتا دیے، اور شیطان نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر لیا کرو۔ اس لیے کہ جب ہم کوئی گھر دیکھتے ہیں، گھر جانے کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں پورا کچرا پھیلا ہوا ہے، جھالے لگے ہوئے ہیں، مٹی دھول لگی ہوئی ہے، ہم اس میں جا کے پھول نہیں رکھ دیتے ہیں، پہلے اس جھالوں کو صاف کرتے ہیں، گندگی کو پاک کرتے ہیں، پھر ہم اس میں جو ہے سجاتے ہیں گھر کو۔ تو یہی کہا گیا کہ تم اپنے دل کو منور کرنے سے پہلے اس گندگی کو دور کرو، جیسے کہ تم نے اپنے گھر کو صاف کرنے سے پہلے، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے سے پہلے گندگی کو دور کیا۔ تو ایک ہوتی ہے جلب منفعت، نفع طلب کرنے کے لیے بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دفع مضرت، نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ تو دونوں چیزیں اعوذ باللہ پڑھنے سے حاصل ہو گئی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد طلب ہو گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ شیطان سے دوری ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پہلی چیز بیان فرمائی قرآن کریم کے اندر، جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، کہا گیا کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بڑا عجیب کلام ہے، کہتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور پھر شریعت اسلامیہ کے اندر پابندی بھی نہیں لگائی کہ بھئی باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے،
شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ کسان اپنے کھیت کی تعریف کرتا ہے اور چرواہا اپنے گائے کی تعریف کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے باغ کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے درخت ہیں، اس میں بڑے اچھے پھل آتے ہیں۔ وہ جو چرواہا اپنے گائے کی تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ یہ میری گائے ہے، اس میں جو ہے بہت بہترین دودھ دیتی ہے، اتنے کلو دودھ دے دیتی ہے۔ استاد اپنے شاگرد کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ میرا بڑا بہترین شاگرد ہے۔ الغرض انسان ایک انسان کی تعریف کرتا ہے، انسان ایک جانور کی تعریف کرتا ہے، انسان باغات کی تعریف کرتا ہے، پیڑ پودوں کی تعریف کرتا ہے۔ پھر یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے؟ جی اس کے پیچھے یہ ہے کہ سوچنا اور غور و فکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے اندر پھل عطا کیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ وہ جو گائے کے تھنوں میں دودھ آئے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آئے، اسی لیے ساری تعریفیں اللہ کی۔ وہ جو شاگرد پاس ہو رہا ہے، بہترین تعلیم حاصل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کے اندر عقل و فطور اس کے اندر عقل اور دماغ کس نے ڈالا؟ ساری تعریفیں اللہ کی۔ پھر اور سوال پیدا ہوا کہ پھر اور کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے؟ جی کہا گیا کہ وہ ایک آدمی تھا، اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، آپریشن سکسیسفل رہا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک دے دیا گیا بل کہ بھئی تمہارا اتنا بل ہوا ہے۔ وہ آدمی بل دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہیں پر کسی نے کہا کہ بھئی رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ اگر بل اتنا زیادہ ہو رہا ہے پیسہ تو بات کر کے کم کروا دیں گے، مدد کر دیں گے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں بل دیکھ کے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے 70 75 سال 80 سال تک میرے دل کو سنبھال کے رکھا، کبھی اس نے بل نہیں دیا مجھے۔ اللہ اکبر، کبھی اس نے بل نہیں دیا، میرے دل کو سنبھالا، میری آنکھوں کو سنبھالا، میرے دماغ کو سنبھالا، میرے سر سے لے کے پیر تک سارے اعضاء سنبھالے، لیکن اللہ نے کبھی بل نہیں دکھایا کہ تیرا اتنا بل ہوا۔ آج معمولی چند گھنٹے ان ڈاکٹروں نے میرا دل کیا سنبھال لیا، لاکھوں کا بل میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس لیے ساری تعریف اللہ کی۔ اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ایک آدمی بیٹھا تھا، بیچ بیچ میں وہ کیا کر رہا ہے؟ کپاس روئی لے کر پانی میں ڈبو کر وہ اپنی زبان میں لگا رہا ہے، اپنے منہ میں ڈال رہا ہے وہ روئی۔ ایک آدمی دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد آ کے پوچھتا ہے کہ بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے منہ میں تھوک پیدا نہیں ہوتا ہے، میرے منہ میں تھوک پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جب میں کافی دیر تک اپنے منہ کو بند رکھتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ میری زبان تالو سے چپک جاتی ہے، اور جب میں اس کو جدا کرتا ہوں تو میرا تالو پھٹ جاتا ہے، میری زبان پھٹ جاتی ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے منہ میں اگر تھوک پیدا نہ ہو تو منہ پھٹ جائے تمہارا، یہ تمہاری اوقات ہے۔ اسی لیے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے۔ بندے نے کہا، اللہ نے کہا کہ بندو میرا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا کیسے شکر ادا کرنا؟ جس کو ہم تھوک دیتے ہیں وہ بھی ایسی جگہ تھوکتے ہیں کہ جہاں سے وہ بہہ جائے، یا گندی جگہ پر ہم تھوکتے ہیں، فرش پر نہیں تھوکتے، اچھی جگہ پر نہیں تھوکتے، گھر کی زمین پر نہیں تھوکتے، اس کو باہر مٹی میں تھوکتے ہیں، نالی میں تھوکتے ہیں، وضو خانے میں تھوک دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ان تمام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ نے کہا شکر ادا تو کرنا ہے۔ الحمدللہ 2 لفظ دے دیے گئے، کہا ان 2 لفظوں کے ذریعے سے تم میرا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد رب لایا گیا۔ رب، اس میں ایک نقطہ ہے کہ چیزوں کو درجہ بدرجہ آگے کی طرف لے کے جانا، آگے کی طرف بڑھانا۔ کافروں کا عقیدہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ روح جو ہے بھٹکتے رہتی ہے ادھر ادھر۔ آوا گون آپ لوگ ہندو دھرم پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا، آوا گون کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب افسانوی عقیدہ ہے۔ تو
تو اس کا رد کیا گیا کہ چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، پیچھے کی طرف نہیں آ رہی ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ آدمی کسی اور کے جسم میں چلا جاتا ہے یا پھر کسی اور کے پیٹ میں جا کر وہ دوبارہ جنم لیتا ہے، اچھے کام کیا تو انسان بنتا ہے، غلط کام کیا تو جانور بنتا ہے، اس طرح سے ان کے عقائد ہیں۔ اس کا رد کیا گیا کہ بندہ بچہ ہونے کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، پیچھے کی طرف نہیں آ رہی۔ اور رب کہا جاتا ہے کہ جس وقت جو چیز جتنی کوانٹٹی میں چاہیے اتنی کوانٹٹی میں وہی چیز اس کو اسی وقت ادا کر دینا، یہ ربوبیت ہے، اور جو عطا کر دے وہ رب کہلاتا ہے۔ اب ذرا بتائیں، اگر یہاں پر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور دل کا دورہ پڑ جائے اور کہیں کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے، کسی آدمی سے کہہ رہا ہے میرا دل ٹھیک ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، کوئی آدمی اس لائق ہے کہ اس دل کے دورے کو کم کر سکے یا بند کر سکے؟ نہیں، وہ اللہ سے کہے، اللہ تعالیٰ سن لے اور اللہ تعالیٰ عطا کر دے اس کو، تو یہ ربوبیت ہے، اور جو عطا کرے وہ رب ہے۔ یقیناً یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عالمین کو لایا گیا کہ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور یہ علم سے مشتق ہے، یعنی نشانی، گویا کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی نشانیاں ہیں، سب چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین کے وجود کے دلائل ہیں۔ اور مابعد کہا گیا الرحمن الرحیم، یہ بڑا عجیب و غریب ہے، الرحمن الرحیم کہا گیا کہ اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو دو آیتیں ہیں الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو بتلا دیا کہ الرحمن الرحیم، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحمان اور رحیم ہوں۔ اب رحمان کیا ہے؟ یہاں پر اس علاقے میں غیر بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، نمازی بھی رہتے ہیں، بے نمازی بھی رہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے بھی رہتے ہیں، نافرمان بھی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائیاں سب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی روٹی سب کو دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں غیر رمضان میں نماز نہ پڑھنے پر بھی روزی روٹی دیتا ہے۔ یہ رحمان کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرم فرمائیاں ہیں، جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو دیتا ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنی رحمت کا دروازہ سب کے لیے کھول کے رکھا ہے۔ لیکن الرحیم میں ایسا نہیں ہے، الرحیم میں خاص ہے، یہ صفت خاص ہے۔ یہ الرحیم قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ صرف مومنین کو بلائے گا اور ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ الرحمن یہ تمام رحمتوں کا جو ہے آخری، تمام رحمتوں کا انتہا ہے۔ کہا گیا کہ اس کے بعد اور کوئی رحم نہیں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کافروں پر بھی رحم کروں، میں مشرکوں پر بھی رحم کروں، جو میرے ساتھ شریک ٹھہرا ہے میں اس پر بھی رحم کروں، اور اپنے ماننے والوں پر بھی رحم کروں۔ تو گویا یہ ایک رحمت کا سمندر ہے جو جاری ہے، اور دنیا کے سارے لوگ اس سمندر سے اپنے آپ کو سیراب کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ رحمت کا سمندر کبھی سوکھ جائے گا؟ جواب دیا گیا الرحیم سے کہ نہیں، بالکل نہیں سوکھے گا۔ یہ رحمت کا سمندر جو ہے جاری رہے گا، کبھی نہیں سوکھے گا۔ اور اس کے بعد مالک یوم الدین کہہ دیا گیا کہ میری رحمت کا تم آس و امید اپنے دل میں بسائے رکھو، لیکن مالک یوم الدین ڈرتے رہو، اس لیے کہ قیامت کے دن جو ہے مالک میں رہوں گا۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرا مال، میری زمین، میری جائیداد، میرے پیسے، میرے بینک بیلنس، میری بلڈنگ، کہتا ہے کہ نہیں، یہ اضافت تملیک ہے۔ آج یہ انسانوں کو چھوٹ دے دی گئی کہ تم اپنی کہو، جتنی ساری چیزوں کو تم اپنی کہہ سکتے ہو کہہ لو، لیکن قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ یہ اضافت تملیک کا خاتمہ کر دیا گیا کہ قیامت کے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کا بھی مالک ہے، لیکن قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا؟ اسی لیے کہ آج آپ کسی زمین کے مالک ہیں، آپ کسی جائیداد کے مالک ہیں، آپ کسی پراپرٹی کے مالک ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ کہا گیا۔ مالک یوم الدین میں
ترغیب ہے، ڈرایا گیا، اور الرحمن الرحیم میں ترغیب ہے، رغبت دلائی گئی، میرے بندو مجھ سے رشتہ جوڑ لو، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اور مالک یوم الدین میں کہا گیا کہ میں رحم کرنے والا ہوں، اس لیے تم جری مت ہو جانا، اپنے آپ کو بے باک نہ بنا لینا، میں رحم ضرور کرتا ہوں لیکن میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میرا قہر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم اللہ سے امیدوں کو وابستہ کر لو لیکن ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان و رحیم کے ساتھ ساتھ وہ قہار و جبار بھی ہے۔ لیکن الرحمن الرحیم کو پہلے لایا گیا اور مالک یوم الدین کو بعد میں لایا گیا، ترغیب کو پہلے لایا گیا، ترہیب کو بعد میں لایا گیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کی جو رحمت ہے اس کے غصے اور غضب پر غالب ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ غصہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے تو بہت انوکھے انداز میں، لیکن اس کی جو رحمت ہے وہ رحمت کا پلڑا بھاری ہے، غیظ و غضب کا پلڑا ہلکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو بیماریوں کا علاج بتا دیا۔ تکبر اور ریا، یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کا علاج اس آیت کریمہ کے اندر بتلا دیا۔ ایاک نعبد، بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، بلکہ کہا گیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہی اور بھی میں بڑا فرق ہے۔ اگر آدمی کی بیوی کہے میں تیری بھی بیوی ہوں، جوتا کھولے گا آدمی، اور کہے کہ میں تیری ہی بیوی ہوں، سمجھے گا وفادار ہے۔ کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، کتنا بڑا فرق ہے۔ آدمی کو بھی کے ساتھ اگر کہہ دیا جائے تو غصہ آ جائے، ذرا سوچیں آپ کا غصہ کیا ہے اللہ کے غصے کے سامنے۔ بندہ زبان حال سے کہتا ہے کہ اللہ تو بھی میرا معبود ہے، گویا وہ کسی اور کو بھی پوچھتا ہے کہ نہیں؟ قبروں پہ جاتا ہے، آستانوں پہ جاتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، کسی اور کو بھی مالک اور داتا مانتا ہے۔ کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ریاکاری اس کے اندر نہ ہو، دکھاوا اس کے اندر نہ ہو، نمود اس کے اندر نہ ہو، تو پھر وہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں گی۔ اور اگر اس کی عبادت میں ریاکاری ہو، اس کی عبادت میں دکھاوا ہو، تو پھر وہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ وہ تو دکھاوا ہو گئی۔ کہا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں محتاج ہوں، میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جب بندہ تکبر میں رہتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر بندہ کہتا ہے اللہ میں تو بڑا ہی کمزور ہوں، ایاک نستعین، اے اللہ میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، تو تکبر اور ریا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا علاج بتایا گیا کہ بندو اگر عبادت تم میرے لیے کرو گے تو گویا ہم تمہارے اندر سے ریاکاری کا خاتمہ کر دیں گے۔ جو ریاکاری ہے نا بہت عجیب چیز ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ بندہ عبادت کر رہا ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ وہ جو جمعہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ شرک اصغر کرتے ہیں۔ وہ تو جمعہ کی نماز زبردستی پڑھنے آتے ہیں، زبردستی پڑھنے آتے ہیں کہ بھئی جمعہ کی نماز نہ پڑھے تو پڑوسی کیا کہے گا کہ جمعہ کی نماز میں بھی نہیں گیا۔ تو گویا وہ سامنے والے کو دکھانے کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے آتا ہے، اور ایسے لوگوں کو نماز پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ کہا گیا کہ اگر تم میری ہی عبادت کرتے ہو اور مجھی کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہو تو ہم تمہارے اندر سے ریاکاری کا خاتمہ کر دیں گے، اور اگر تم مجھ سے مدد طلب کرتے ہو تو پھر تم تو کمزور ہو۔ جب بندہ مدد کا طالب ہو جاتا ہے تو گویا وہ کمزور ہے۔ تو غرور اور تکبر، ان دو چیزوں کا علاج جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا مجھے، اے اللہ صراط مستقیم کا راستہ میرے لیے ہموار کر دے۔
دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلا. یہ بندہ دعا کرتا ہے نماز میں، ہر نماز میں دعا کرتا ہے، ہر رکعت میں دعا کرتا ہے. یہ واحد دعا ایسی دعا ہے جس کو فرض قرار دیا گیا. یہ واحد دعا ایسی دعا ہے جس کو فرض قرار دیا گیا. یہ دعائے مفروضہ ہے اور بندہ اس دعا کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. باقی جتنی دعائیں وہ ساری دعائیں سنت ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے یہ دعا دعائے مفروض ہے. اس کے بغیر نہ بندے کی نماز قبول ہوگی، نہ بندے کی نماز مکمل ہوگی، نہ ہی اور معاملہ آگے بڑھے گا. تو بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیے بڑی بہت توجہ سے سنیے گا، اس میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما. یعنی بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. گویا سیدھا راستہ توحید والوں کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صلحاء کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے. یہ سیدھا راستہ، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اچھا سیدھا راستہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا. ہم نماز میں اولاد نہیں مانگتے، ہم نماز میں دولت نہیں مانگتے، ہم نماز میں اپنی ترقی نہیں مانگتے، لیکن ہم نماز میں یہ دعا ضرور کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تمہیں صراط مستقیم پر چلا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، ہدایت جو ہے اہدنا ہدایت سے، ہدایت کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے ہدایت ارشاد، ایک ہے ہدایت ایصال الی المطلوب، اور ایک ہے ہدایت تبسیط، اور ایک ہے ہدایت توفیق. یہ 4 قسمیں ہیں ہدایت کی، ان کو اچھے سے سمجھیے گا. ہدایت ارشاد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کو بتایا، لوگ اس سے اگر ہدایت یافتہ ہوئے تو ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دے دی وہ ہو گیا. ہدایت ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کا قرآن بتایا، جہنم جنت بتا دیے، بندہ ڈر گیا، ہدایت یافتہ ہو گیا. ہدایت تبسیط یہ ہے کہ بندے کو ہدایت ملی لیکن وہ گمراہ ہو گیا، ہدایت ملی لیکن وہ گمراہ ہو گیا. یہ ہدایت تبسیط ہے. اور ہدایت توفیق کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس کی توفیق کے بغیر کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اور ہدایت کی دعا مانگ رہے. اٹھائیے وہ ابو طالب نبی کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے چچا تھے، وہ ہدایت نہیں ملی ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کر دوں گا. اے میرے چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دیجئے، میں قیامت کے دن سفارش کر دوں گا. لیکن وہ چچا کہتا ہے کہ مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں ہے. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے مر جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کہیں کہ یہ دیکھو ابو طالب تو اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ کر مر گیا. مجھے آر پسند نہیں ہے، مجھے نار پسند ہے، مجھے آگ پسند ہے، لیکن میں یہ چیز برداشت نہیں کر پاؤں گا. اور ویسے ہی مر گئے، کلمہ نہیں پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض دیکھا، کبیدہ خاطر دیکھا، پریشان دیکھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد بیان فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے میرے پیارے حبیب آپ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. جی آپ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ اگر کسی کو سیدھے راستے پر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دے، جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دے. اللہ نے کس کس کو ہدایت دی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو ہدایت دے دی. اللہ کے نبی کی کلیجے کی ٹکڑی حضرت زینب کے قاتل کو اللہ نے ہدایت دے دی. لیکن یہاں نبی کی پرورش و پرداخت کرنے والے ابو طالب کو ہدایت نہیں دی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرا محبوب مالک کل نہیں ہے، یہ جو میرا محبوب ہے، یہ میرا نبی جو ہے یہ ہر چیز کا مالک اور داتا نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ابو طالب کو ہدایت نہیں دی. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم صراط مستقیم پر نہیں ہے جو دعا کرتے ہیں؟
ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، لیکن شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ کہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بتاؤں گا ادھر جاؤ، تو ادھر جا، تو ادھر جا، ان کو صراط مستقیم سے بھٹکا دوں گا اور ادھر ادھر بھیج دوں گا۔ دیکھیے صراط مستقیم کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، شارٹ ہے۔ جو راستہ سیدھا ہوتا ہے وہ شارٹ بھی ہوتا ہے، جو گھوم پھر کے جانا رہتا ہے وہ لمبا رہتا ہے، منزل تک پہنچنے میں دیر ہوتی ہے۔ جو سیدھا راستہ ہے وہ شارٹ ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ شیطان خود صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ۔ وہ خود صراط مستقیم پر بیٹھا ہے اور لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ۔ سمجھنے کی بات ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو منعم علیہ ہوا، یعنی جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا، جن پر تو نے اپنی رحمتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائی؟ اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ میرے انبیاء ہیں، وہ میرے صلحاء ہیں، میرے نبی کے صحابہ ہیں، اور یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تو منعم علیہ ہوا، جن پر تو نے انعام کیا، اللہ تو ان لوگوں کے راستوں پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تو غصہ ہوا اور جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستوں پر نہیں جن پر تو مغضوب علیہ ہوا، یہ یہودیوں کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، اور یہ جو ضالین ہیں یہ نصارہ ہیں، کیا اللہ ان نصارہ کے راستے پر نہ چلا جن کو تو نے گمراہ کر دیا، جن کو تو نے صحیح راستے سے ہٹا دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ورنہ اللہ کو کیا ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح راستے سے ہٹا دیا۔ اور وہ جو یہودیوں پر غصہ ہوا، کیوں ہوا؟ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور یہ نصارہ جو تھے یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے جاہل لوگ تھے، نہ ان کے پاس علم تھا نہ عمل تھا، یہ معاملہ تھا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، کتنی بار دعا کرتے ہیں، فرض نماز میں 17 بار ہم دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو مغضوب علیہ ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن کو تو نے گمراہ کیا ان کے راستے پر نہیں چلانا، بلکہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو منعم علیہ ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دعا تو کر لی بندے نے، اب نکلا مسجد سے نکل کر گیا، وہی پھٹا ہوا پینٹ، وہی پھٹی ہوئی جینس، وہی پھٹے ہوئے کپڑے۔ بھئی ایسا کیوں پہنے ہو؟ فیشن ہے آج کا، آج کے نوجوان کا فیشن یہ ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں جو مسلمان نوجوان نے ان کو دیکھ کے رشک ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے قوم کے علم بردار ہیں۔ یہ دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ یہودیوں کے راستے پر بھی نہ چلا، نصارہ کے راستے پر بھی نہ چلا، لیکن نصارہ کی طرح یہ گلے میں چین ڈال کے رکھے، یہودیوں کی طرح ان کے لباس۔ ارے شرم کرو، جس نبی نے جس طرح سے لباس پہنا، آج دیکھیں اٹھا کے، آج امریکہ کا وہ فیشن بن گیا ہے، یہ آدھی پنڈلی تک جو ہے اظہار پہننا، پینٹ پہننا، یہ امریکہ کا فیشن بن گیا ہے۔ آج کا نوجوان ٹخنوں کے نیچے پینٹ لٹکا کے گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے، نبی کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف وہ لباس کو پہن رہا ہے، بال بھی عجیب طریقے سے کٹے۔ بھئی ایسا کیوں کٹ کیے؟ فیشن چل رہا ہے، فیشن چل رہا ہے۔ آج کا فیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ بال بھی کٹنگ کرتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کوئی مرغی پکڑ کے ایک دم اس کو پانی میں ڈبا کے اٹھا دیں، مرغی کو رکھ دیں گے، پانی میں ڈبا کے مرغی کو اٹھا کے رکھ دیں، کیسا دکھتا ہے؟ بال ویسے دکھتے ہیں آج کے نوجوان۔ دعا کرتا ہے بندہ کہ اللہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، نصارہ کے راستے پر نہ چلا، اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ دعا کر لی بندے نے، معلوم ہی نہیں کیا دعا کر رہا ہے، مسجد سے نکلا پھر وہی 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیری رات والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ البقرہ شروع ہوتا ہے الف لام میم، اس کا لوگوں نے ترجمہ نکال دیا، اس کا معنی نکال دیا، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہٰذا جو علم صرف اللہ کو ہے بندے کو اس میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ جس طرح سے علم غیب کا صرف دعوے دار اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی علم غیب کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کہے کہ میں عالم الغیب ہوں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ وہ علم صرف اللہ جانتا ہے۔ تو جو علم اللہ جانتا ہے اس پر بندے کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بھی جانتا ہوں۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ نکال دیا، تو یہ غلط ہے۔ الف لام میم کا جو معنی ہے، جو ترجمہ ہے، وہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا وہ بھی نہیں جانتے۔ فرمایا اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس سے بھی بہتر اگر ترجمہ کر دوں تو یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم لوگ ترجمہ اکثر دیکھتے ہیں شک و شبہ ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل فرمایا، ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے حروف، ایسے ایسے جملے، دنیا کا جو بھی فصاحت ہے، جتنی بھی فصاحت کی کتابیں ہیں، دنیا کی جتنی بلاغت ہے، دنیا کی جتنے فنونیات ہیں، سارے کے سارے فنونیات اس کتاب کے ایک لفظ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، ایسا کلام ہے۔ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر شک کا لفظ بھی لا سکتا تھا لیکن نہیں، ریب کا لفظ لایا، جو کہ شک سے بھی بڑی چیز ہے، کھٹک تک نہیں پیدا ہونی چاہیے اس کتاب کے تعلق سے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج بندہ کتاب لکھتا ہے، کوئی چیز لکھتا ہے تو پھر شروع میں یا آخر میں لکھ دیتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہوئی تو یہ نمبر ہے، اس میں رابطہ کرنا اور بتا دینا کہ اس کتاب کے اندر یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی لکھنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرما یہ دعویٰ کر دیا، شروع میں ہی ذہن کو صاف کر دیا گیا کہ اے میرے بندو، جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو، جس کتاب کو تم نے اپنے سامنے رکھا ہے، جو کتاب تم مطالعہ کر رہے ہو یا تلاوت کر رہے ہو، سن لو کہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے ہدایت نہیں ہے، زانیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، شرابیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر بیان فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر ہم نے دنیا جہان کے اندر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے ہم نے اس کتاب میں ہدایت کو رکھ دیا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر ہم نے پانی کو الگ کر دیا، دودھ کو الگ کر دیا، یعنی فرق کر دیا، برائی کو الگ سے بیان کر دیا اور اچھائیوں کو الگ سے بیان کر دیا، فرق کرنے والی کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی تمہیں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اسلوب ہے بیان کرنے کا، پڑھو تو ایسا لگتا ہے جیسے روح کی گہرائی میں اتر جا رہی ہے یہ کتاب۔ سنو اس قرآن کو، پڑھو، سمجھو، ایسا لگتا ہے دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ کر سکے کہ وہ کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ھدی للمتقین، یہاں پر ایک چیز ہے، متقین کا لفظ اللہ نے لایا، تقویٰ، تقویٰ جس سے تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے لا یراک اللہ حیث نہا، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم یہاں نہ دکھو تو وہاں نہ دکھو، یعنی اس جگہ سے بندہ غائب ہو جائے جہاں پر اللہ نے جانے سے منع کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے بیان کیا گیا کہ ولا یفتقدک حیث امرک، کہ پھر تم وہاں سے غائب نہ ہو جانا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور وہ کرنا پڑے گا، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ اور اس سے رکنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔
ہدی للمتقین، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو ہے ہدایت بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ اللہ کے غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے دو چیزیں بیان کی، ایک ایمان کا تذکرہ کیا اور ایک ایقان کا تذکرہ کیا، ایک ایمان اور ایک یقین، دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان جو ہے جو چیزیں رسول لے آئے اس کو اسی طرح سے مان لینا، اس کو دل سے تسلیم کر لینا، اعضاء و جوارح سے اس کو عمل میں لانا، یہ ساری چیزیں جو ہے ایمان میں داخل ہے۔ اور یقین، یقین وہ چیز ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ایسے مان لیا، کسی نے بیان کیا اور آپ نے مان لیا، آپ نے نہیں دیکھا ہے لیکن آپ نے مان لیا۔ اور مانا تو کیسے مانا؟ ایسے مانا جیسے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس میں ایک سانپ گھس گیا، وہاں ایک آدمی کھڑا ہے کہہ رہا ہے کہ اندر نہیں جانا، اس کے اندر سانپ گھسا ہے۔ اب وہاں تیسرا بندہ آیا اور آپ نے اس سے کہا کہ اس کے اندر نہیں جانا کیونکہ یہاں سانپ گھسا ہے، تو آپ نے اس کو ایسے بتایا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ یقین کرو کہ جنت ہے، یقین کرو کہ جہنم ہے، اس طرح سے کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یقین کرو اللہ تعالیٰ ہے، ایسے کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یقین کرو کہ پل صراط ہے، ایسے جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پر تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ غیب کی باتوں پر ایمان لانا، یہ بھی ایک عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اور پھر اس کے بعد میں نماز کا تذکرہ کیا گیا جس کا تعلق جو ہے جسم سے ہے، بدن سے ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ بھی عبادت ہے۔ تیسری عبادت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، مال کی عبادت، مالی عبادت کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد میں کہا گیا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم نہیں کرتے۔ جی، نماز کو پڑھنے اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ نماز کو پڑھنا مراد کیسے؟ ایک آدمی گیا، ایسی جگہ پر گیا جہاں پر نہ وہ نماز پڑھ پا رہا ہے نہ ہی کچھ اور، کام ختم کر دیا آ گیا۔ آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کہہ دے کہ بھئی تم آفس میں کام کر رہے ہو، نماز کے لیے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نہیں جائیں گے۔ اللہ پر سے یقین ہی ختم ہو گیا ہے، ایمان ہی ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نہیں جائیں گے۔ اب بعد میں یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ بعد میں گھر آتا ہے، ظہر عصر مغرب جتنی بھی نمازیں چھوٹی تھی ساری نمازیں جو ہے ایک ساتھ وہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ ہے نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا نہیں ہوا یہ۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آئیں اور پھر جماعت کے ساتھ نماز کو قائم کریں۔ اس میں چار چیزیں شامل ہیں کہ دائمون، پہلی چیز دائمون، دوسری چیز حافظون، تیسری چیز قانتون، اور چوتھی چیز ہے خاشعون۔ یہ چار چیزیں جب پائی جائیں تو نماز قائم ہوتی ہے۔ یہ چار چیزیں اگر نہ ہو تو پھر نماز قائم نہیں ہوتی۔ حافظون کا کیا مطلب؟ حافظون دائمون کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ نہیں پڑھنا، اس کو کنٹینیو رکھنا، جمعہ نہیں پڑھنا، نماز کنٹینیو رکھنا نماز کو۔ اور حافظون کا مطلب یہ ہوا کہ وقت کے اوپر پڑھنا، ایسا نہیں کہ ظہر کے وقت آپ فری تھے، فارغ تھے، نماز پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں پڑھی، چھوڑ دیا، اب ظہر کی نماز عصر کے ساتھ پڑھیں گے، صحیح نہیں ہے۔ اس کو دائمون اس میں ہونا چاہیے۔ حافظون یعنی بندہ جو ہے اپنے نماز کی حفاظت کرے، وقت کے اوپر پڑھے۔ اور قانتون یعنی جیسے کہ بندہ کرکٹ دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ بہت غور سے دیکھ رہا ہے، بہت توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے، کون ابھی بلہ گھمائے گا، کون کدھر مارے گا، بہت توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ کہا گیا کہ تم جس طرح سے کرکٹ دیکھتے ہو توجہ سے، اس طرح توجہ تمہاری نماز میں ہونی چاہیے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ بندوں کی نمازیں تو پڑھ رہے ہیں یہ بندے نماز، لیکن دماغ رہتا ہے کہیں اور۔ وہ بیوی بولیے کچھ لانے کے لیے، ادھر دماغ ہے۔ وہ بچے بول رہے تھے چاکلیٹ لانا، دماغ ادھر۔ وہ میں نے آٹا پیسنے کے لیے دیا ہے میل میں، اس کی طرف دھیان ہے، کہیں بھول نہ جاؤ۔ یہ معاملہ ہے آج ہماری نمازوں کا، لہذا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں خاشعون یعنی دل کو جھکا کر نماز پڑھا جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت بندے کے اندر ہو اور ڈرتے ہوئے وہ نماز کو ادا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ جو حدیث جبریل اس میں کہا گیا کہ بندہ عبادت اس طرح سے کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے خشیت، اور یہ چار چیزیں جو ہے بندے کی نماز میں پائی جانی چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا، متقیوں کی صفات کا تذکرہ کیا، کہا کہ غیب یعنی ایمان، اس کے بعد کہا گیا کہ کتابوں پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں پر ایمان لانا، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ساری کتابوں پر ایمان لانا۔ نقطہ یہ ملا کہ جتنی ساری پچھلی کتابیں ہیں ان کتابوں پر ایمان لانا ہے، عمل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جو بائبل ہے، بائبل میں بہت سارے بائبل ہیں، اس میں سے ایک بائبل جو ہے وہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پڑھو تو ایسا لگے جیسے قرآن پڑھ رہے ہو، مطلب اس میں ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سچ بیان کی گئی ہیں۔ اگر وہ سچا والا بائبل، وہ سچی کتاب اللہ تعالیٰ کی آج امت محمدیہ کو مل جائے تو کیا اس بائبل پر، اس انجیل پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ جواب دیا گیا کہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ ساری کی ساری کتابیں جو انجیل، بائبل یا زبور، تورات ہیں، یہ ساری کی ساری کتابیں ایک لائٹ کے مانند ہے، ایک چراغ کے مانند ہے، اور قرآن کریم ایک سورج کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سراج منیرہ، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب؟ رات ہونے کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم لوگ دیا روشن کر لیتے ہیں، چراغ جلا لیتے ہیں، لائٹس آن کر لیتے ہیں تاکہ روشنی مل جائے، اور جب صبح ہوتی ہے تو پھر سورج نکل آتا ہے اور ہم سارے چراغ بند کر دیتے ہیں، سارے لائٹس آف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اب سورج نکل آیا ہے۔ اس کے نکل آنے کے بعد اب کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہی، اس کے نکل آنے کے بعد کسی موم بتی کی ضرورت نہیں رہی، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح جب قرآن نہ گیا تو یہ ایک سورج کے مانند ہے، اور قرآن کے آ جانے کے بعد اب پھر تورات کی ضرورت نہیں رہی، اب زبور کی ضرورت نہیں رہی، اب انجیل اور بائبل کی ضرورت نہیں رہی۔ لہذا مسلمانوں، تم پچھلی کتابوں پر ایمان لاؤ لیکن عمل تمہیں قرآن کریم کے مطابق کرنا ہے۔ یہ بیان کیا گیا یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد میں جو کہا گیا کہ کتابوں پر ایمان لاؤ، تو یہ کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ ہاں وہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، لیکن عمل صرف اور صرف قرآن کریم پر ہوگا۔ کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر مار دے اور ان کی آنکھوں میں پٹیاں چڑھا دی۔ کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پٹیاں چڑھا دی، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیے۔ یہ تین راستے ایسے راستے ہیں جو علم کے راستے ہیں، اور اگر یہ تینوں چیزیں بلاک کر دی جائیں تو پھر بندہ علم حاصل نہیں کر پائے گا۔ جی اگر آدمی بہرا ہو تو اس کو ہم دکھا کر کوئی چیز دے سکتے ہیں، کوئی چیز بتا سکتے ہیں، اور اگر آدمی اندھا ہو تو ہم اس کو سنا کر کوئی علم دے سکتے ہیں، لیکن اگر بندہ اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو، دونوں چیزیں اس کے پاس ہو تو ہم کیا بتائیں اس کو؟ کون سی چیز دکھائیں اور کون سی چیز سنائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا جو نبی کا انکار کرتے ہیں، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، جن کے کانوں پر ہم نے مہر لگا دی، اور جن کی آنکھوں پر پٹیاں چڑھا دی، لہٰذا اب انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو بیماری تھی فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں زیادتی کر دی، ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان منافقین سے کہا جائے کہ اے لوگوں تم میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے بے وقوف ایمان لے آئے ہیں۔
اللہ اکبر، نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم اس طرح سے ایمان لے آئے جس طرح سے یہ بے وقوف ایمان لے آئے؟ قرآن اللہ رب العالمین اپنے نبی کے صحابہ کی عظمت کا اعلان کرتا ہے اور نبی کے صحابہ کی بلندی کا اعلان کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو جواب دیا، خبردار ہو جاؤ، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اے منافقوں سنو، یہ میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ بے وقوف تو تم ہو۔ کیسے اللہ نے ان کو بیوقوف کہا؟ یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ منافقین کے بارے میں جانتے ہیں نا، یہ لوگ صحابہ کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، ان کے عیدوں میں شریک ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ خوشیاں مناتے تھے، گویا ہر کام جو صحابہ کرتے تھے یہ منافقین بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، بس ایسے دکھانے کے لیے شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو بے وقوف کہا کہ ارے بے وقوف ہو، تم تو اس گدھے کے مانند ہو جس سے دن بھر کام لیا جائے اور کچھ اجرت نہ دی جائے، تم سارے کام کرتے ہو اور جب تمہارے اندر یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر تمہیں تو اجر ہی نہیں ملے گا۔ تو گویا تم اس گدھے کی طرح ہو جس سے دن بھر کام لیا جائے اور اس کو کچھ اجرت نہ دی جائے، اس ملازم کی طرح ہو جس سے دن بھر گدھے کی طرح کام لیا جائے اور اسے کچھ نہ دیا جائے۔ اور یہ میرے نبی کے صحابہ جن کے لیے ہم نے بہت ہی بہترین شاندار محلات بنا رکھے ہیں، کرتے تم بھی وہی ہو، میرے نبی کے صحابہ بھی وہی کرتے ہیں، لیکن دونوں میں کرنے میں فرق یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان اور یقین نہیں، اور میرے نبی کے صحابہ کے اندر وہ دونوں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جواب دیا اور اپنے نبی کے صحابہ کی عظمت کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد کہا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ پر ایک ایتھسٹ نے سوال کیا، ایک ملحد نے سوال کیا مسلمان سے کہ کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ایتھسٹ سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ تو وہ مسلمان کہتا ہے کہ دیکھو بھئی، ہمارا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارا اللہ تو وہ ہے جو دوسرا اللہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن وہ پیدا نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کے شایان شان کے خلاف ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ اگر اس نے دوسرا اللہ پیدا کر بھی دیا تو خالق تو پھر بھی وہی رہے گا، یہ تو مخلوق کہہ رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک اور ایتھسٹ نے سوال کیا کہ کیا تمہارا اللہ، دیکھیے عجیب و غریب آدمی کا جب دماغ خراب ہو جاتا ہے نا تو ایسے سوالات کرتے ہیں۔ سوال کیا کر رہا ہے؟ سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارا اللہ انڈا جو ہے جب اس کو آملیٹ بناتے وقت پھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی دیر رہنے کے بعد جو ہے انڈے میں ایک جھلی نظر آتی ہے، چھلکا نظر آتا ہے پتلا سا، کیا تمہارا اللہ اس پتلے سے جھلی میں ساری کائنات کو سمو سکتا ہے یا نہیں سمو سکتا؟ یہ کس نے سوال کیا؟ ایتھسٹ نے سوال کیا ایک مسلمان سے۔ مسلمان کہتا ہے کہ ارے تو میرے اللہ کی طاقت و قوت کے متعلق سوال نہیں کر رہا ہے، بلکہ تو اس جھلی کے تقویت کے اوپر سوال کر رہا ہے۔ تو جا کے اس جھلی سے پوچھ کہ اس کے اندر ساری کائنات کو سمونے کی طاقت ہے یا نہیں۔ میرا اللہ تو کر سکتا ہے، اس جھلی سے پوچھ کے وہ ساری کائنات کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں سے خطاب نہیں فرمایا، مسلمانوں سے خطاب نہیں فرمایا، کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا جہان کے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اے دنیا جہان کے جتنے لوگ ہو سارے کے سارے متوجہ ہو جاؤ، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیوں اللہ تیری عبادت کیوں کرے؟ اللہ نے جواب دیا کہ الذی خلقکم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ ثابت یہ ہوا کہ جو پیدا کرے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا لیکن ہماری عبادتیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہی ہیں، اور مزاروں پہ ہم عبادات کرتے ہیں، پیروں اور مجاوروں کے لیے عبادات کرتے ہیں، پیروں کے لیے ہم ان کو دکھانے کے لیے یا ان کے پاس جا کر قبروں کے سامنے اپنی عبادات کو رکھتے ہیں۔
اللہ نے کہا کہ دنیا جہان کے لوگوں تم میری عبادت کرو، اور میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان لوگوں کو بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ پہلے آدمی بندر تھا بعد میں انسان بن گیا، وہ آدمی ایک امیبا سے پیدا ہوا یا ایک بیکٹیریا سے پیدا ہوا، نہیں نہیں، تمہارے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہم نے تمہیں باقاعدہ پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے دنیا میں بھیجا، اور جب دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا تو تم انہی کی نسل ہو، تو تم بھی میری عبادت کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لعلکم تتقون، عبادت میری اس لیے کرو کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت صرف میری کرو، اس لیے کہ پیدا کرنے والا میں ہوں، جب پیدا میں نے کیا ہے تو عبادت میری ہونی چاہیے، عبادت اس لیے ہونی چاہیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس جو کہا تو یہاں پر تین طرح کے لوگ مراد ہیں، تین طرح کے لوگ مراد ہیں کہ اے مشرکو اگر تم شرک کر رہے ہو تو توحید کو ماننے والے بن جاؤ، پہلے لوگوں کو خطاب کیا ناس میں، یا ایھا الناس، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تو لوگوں میں کون کون شامل ہیں؟ مشرکو اگر تم شرک کر رہے ہو تو موحد بن جاؤ، اے کافرو اگر تم انکار کر رہے ہو تو نبی کے ماننے والے بن جاؤ، اور اے وہ لوگوں جو موحد بھی ہو تو سنو اللہ کو ماننے والے لوگوں اگر تم مجھے مان رہے ہو تو پھر جمے رہو، ڈٹے رہو، قائم رہو میرے دین پر۔ تین طرح کے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان فرمائی اس کو لے کے جائیے، اس لیے کہ آج یہ پوری دنیا لالچ کے اوپر چل رہی ہے۔ بندے کو کہیں سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں یہ دیا جائے گا تم وہ کرو، بندہ کرنے کے لیے تیار۔ حرص، لالچ، طمع ہر انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بندوں کو لالچ دکھایا کہ بندو ہم تمہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں اپنے سامنے سرب سجود ہونے کے لیے ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف گدھوں کی طرح تم سے عبادات نہیں کروا رہے ہیں بلکہ ہم تم سے عبادات کروا رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وجہ ہے، وجہ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے میرے پیارے حبیب بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے، ان لوگوں کو بشارت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عمل صالح اور ایمان کو ساتھ میں بیان فرمایا۔ پورے قرآن کریم کے اندر اٹھا لیجئے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو ساتھ میں بیان فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی بندہ ایمان کا دعوے دار ہو جائے، اگر کوئی بندہ ایمان والا اپنے آپ کو کہنا شروع کر دے تو سنو، عمل صالح نہیں کرتے ہو اور صرف اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بندہ ایمان والا نہیں ہے لیکن بہت سارے نیک اعمال کر رہا ہے، معاشرے میں اصلاح کا کام کر رہا ہے، بڑے بڑے اسکول اور کالجز بنوا رہا ہے، معاشرے میں بہت ساری سہولیات وہ پیدا کر رہا ہے، بہت زیادہ نیک اعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے اور صرف تم نیک عمل کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے نیک عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں تاریخ میں، اٹھا کے دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کی خدمت کی۔ مدر تھریسا جو تھی کیسے لوگوں کی خدمت کی، وہ خدمت کے نام پر اس کا ایک نام جو ہے امر کر دیا گیا کہ مدر تھریسا نے بہت کام کیا، لوگوں کی بڑی خدمتیں کی لیکن ایمان نہیں تھا۔ تو کہا ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، وہ چیختا رہے اور نیک عمل ہی نہ کرے، اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مومن کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اے میرے پیارے حبیب آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں. اے میرے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے. اے اللہ کیا بشارت دوں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے باغات ہم نے ان مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جا رہی ہوں. آج اگر کسی کے گھر میں سوئمنگ پول بن جائے تو بندہ دوڑتا ہے دیکھنے کے لیے کہ بھئی سوئمنگ پول بنایا ہے، دیکھیں تو کیسے بنایا ہے. اور اگر کسی کے بیڈ روم میں سوئمنگ پول بن جائے تو پھر دور دور سے لوگ آتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح بیڈ روم میں کیسے سوئمنگ پول بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا کہ اے میرے بندو، یہ دنیا کی سوئمنگ پول ہے جس کو تم خود سے بناتے ہو، لیکن اس کو ہم بنا رہے ہیں. جی ہم بنا رہے ہیں، اس کو ہم بنا رہے ہیں. اور کہاں بنا رہے ہیں؟ جہاں پر تمہارے گدے لگے ہوئے ہوں گے، جہاں پر تم بیٹھے ہوئے رہو گے، جنت میں جہاں پر تم سو رہے ہوگے اس کے نیچے سے ہم نہروں کو جاری کر رہے ہیں. یہ تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے. جنات تجری من تحتہا الانہار، اے میرے بندو ہم نے تمہارے لیے ایسے جنت بنا کر رکھے ہیں کہ جس کے نیچے نہریں جا رہی ہوں. خالدین فیہا، کہا کہ اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ازواج مطہرہ، دوسری آیت کریمہ کے اندر، کہ اس میں تمہارے لیے نیک بیویاں ہوں گی. ازواج مطہرہ کہا گیا، ازواج مطہرات نہیں کہا گیا. جب ازواج کو جمع لایا تو مطہرات لانا چاہیے تھا، لیکن مطہرہ کہا گیا اس لیے کہ میرے بندو تمہاری ایک بیوی نہیں ہوگی بلکہ ازواج تمہاری کئی بیویاں ہوں گی. مطہرہ وہ پاک ہوں گی. اور پاکی کا عالم یہ کہ میرے بندوں ہم نے تمہاری بیویوں کو ایسے پاک کیا ہے کہ اندر سے باہر سے جتنی بیویاں ہوں گی ساری کی ساری بیویاں تمہاری ایک طرح کی پاک ہوں گی. اللہ نے اندر سے بھی ان کو مساوی طریقے سے پاک کیا، باہر سے بھی پاک کیا تو مساوی طریقے سے پاک کیا. ان کا معاملہ یہ ہے. ایسی بیویاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. آج کا نوجوان پڑا ہے دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے. ٹھیک ہے، آدمی کی ضرورت ہے، فطرت ہے، ایک مرد کو زندگی گزارنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جائز طریقے سے. یہ بیچارہ پڑا ہے گرل فرینڈ کی تلاش میں، اور ایک سوال کیا جاتا ہے سنگل ہو. سنگل سے مراد تم سنگل ہو مطلب تمہاری گرل فرینڈ ہے یا سنگل ہو، یہ سوال ہوتا ہے. اتنا معاملہ بڑھ گیا ہے آج کا نوجوان مسلمان جو قوم کا علم بردار، قوم کا قائد اعظم، یہ نوجوان پڑا لڑکیوں کے پیچھے. جو برش کرے تو آواز سن کے کرائیت ہوتی ہے، منہ میں برش ڈالے او کر کے گھس رہی ہے، آواز سن کے کرائیت ہوتی ہے. کوئی لڑکی آگے اگر کسی لڑکے کے منہ میں تھوک دے تو جوتا کھولے گا مارنے کے لیے، میرے منہ میں تھوک دی. جنت میں عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کے سمندر میں تھوک دے تو اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے کہ یہ پورا سمندر کا پانی، آپ جائیے کبھی سمندر دیکھیں اور جا کے پانی کبھی لیجئے منہ میں، دیکھیں کتنا کڑوا ہوتا ہے. جنت کی عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہاں کی عورت دنیا کے اس کھارے پانی کے سمندر میں تھوک دے تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ سمندر کا پانی پورا کا پورا میٹھا ہو جائے. یہ معاملہ ہے جنت کی عورتوں کا. اگر جنت کی عورت دنیا کی طرف جھانک لے ایسے کر کے، جنت سے دنیا کی طرف دیکھ لے ایسے کر کے، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جتنے مرد ہیں نا دنیا میں، ان کی ساری گردنیں ایسی ہو جائیں گی، اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی گردنیں پھر نیچے نہیں آئیں گی، ایسے اٹھ جائیں گی گردن. اتنی خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی، اس کو امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو نیک عمل کرتے اور ایمان والے ہیں. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، باغ تیار کر رکھے ہیں اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، اور ہم نے ان کے لیے پھل تیار کر کے رکھے ہیں. پھل کیسے؟ پھل
آج ہم مارکیٹ گئے، مارکیٹ جانے کے بعد 100 روپے kg کے حساب سے ہم نے سیب خریدا، اور سیب خریدنے کے بعد اس کو ہم لے آئے اور کاٹنے کے بعد اس کو کھایا، کھانے کے بعد لگ رہا ہے تھوڑا پھیکا ہے، مزہ نہیں آیا۔ بیگم بولی کہ بھائی جاؤ دوبارہ لے کے آؤ، میٹھے پھل لے کے آؤ۔ یہ گیا، دیکھا اچھے پھل دکھ گئے، کتنا 150 روپیہ 50 روپیہ زیادہ بول رہا ہے لیکن میٹھے ہیں۔ اب وہ کیا کیا، 150 روپیے کا پھل لے کر آ گیا گھر، اب اس کو کاٹ کے کھا رہا ہے۔ پتا چلا ہاں بھائی میٹھا ہے، وہ بھی سیب یہ بھی سیب، لیکن وہ سیب تھوڑا پھیکا ہے اور یہ سیب تھوڑا میٹھا ہے۔ فرق ہوگا تو پھیکے اور میٹھے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ہم جو تمہیں جنت میں پھل دیں گے اس کے بارے میں بیان فرمایا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، وہ پھل تو وہی ہوگا۔ سیب کھائے گا بندہ جنت میں، کھائے گا، ایک بار کھا لیا مزہ آ گیا، دوسری بار کھا لیا مزہ آ گیا، تیسری بار کھایا مزہ آ گیا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب جب وہ بندہ پھل کھائے گا اس کے فلیور کو ہم بدل دیں گے، اس کا ذائقہ بدل دیں گے۔ کیا جنت بنا رکھی اللہ تعالیٰ نے، اس پھل کے ذائقے کو ہم بدل دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ 100 مرتبہ اسی پھل کو کھائے تو اللہ بیان کرتا ہے کہ ہم 100 مرتبہ اس کے ذائقے کو بدل دیں گے۔ آج دنیا میں ملتا ہے نا فلیور، ملتا ہے ایپل فلیور، بنانا فلیور، گریپس فلیور، یہ فلیورز آتے ہیں کہ نہیں؟ ایک پھل سے دنیا جہان کے جو غذائیات پر کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ایک پھل سے ایک فلیور نکالا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ایک پھل سے ایک نہیں ہزاروں فلیورز نکال دیں گے۔ یہ قرآن کے بولنے کا انداز، اللہ نے کیا جنت کا نقشہ کھینچا اس آیت کریمہ کے اندر۔ کہا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا کس کو؟ انسانوں کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ فرشتے آ گئے، اے اللہ تو ان کو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ زمین میں جائیں اور جانے کے بعد جو ہے اس میں خونریزیاں کریں، قتل و قتال کریں، فساد پھیلائے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کو خونریزی قتل و قتال پسند نہیں ہے۔ آج مسلمانوں اور اسلام پر جو ہے خونریزی قتل و قتال فساد کا الزام لگایا جاتا ہے، نہیں، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ فرشتوں کو جو ہے خونریزی قتل و قتال فساد پسند نہیں ہے زمین میں۔ فرشتوں نے کہا اللہ سے، اللہ تو کیوں ان کو پیدا کر رہا ہے؟ نحن نسبح ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو فرشتے تھے یہ ایک چیز چھپا رہے تھے اور ایک چیز ظاہر کر رہے تھے۔ ظاہر کیا کیا انہوں نے کہ اللہ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو بنانے کی، ہم تو تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اور چھپایا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، ہم جانتے ہیں کہ تم کیا چھپا رہے ہو اور کیا ظاہر کر رہے ہو۔ تو کیا چھپایا انہوں نے اور کیا ظاہر کیا؟ اللہ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے چھپایا کیا تھا کہ فرشتے سوچ رہے تھے کہ اگر اللہ نے پیدا کر بھی دیا تو ہم سے مقام و مرتبے میں زیادہ تھوڑی ہوں گے، ہم اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم سے آگے تھوڑی بڑھ پائیں گے یہ انسان۔ یہ فرشتے چھپا رہے تھے اور ظاہر کیا کیا کہ اللہ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو بنانے کی، ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں، مجھے بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ انسانوں کو بنا دیا۔ اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، اور حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ فرشتوں سے سوال کیا گیا تو فرشتے کہنے لگے اللہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے اللہ جو تو ہم سے سوال کر رہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سمجھایا ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ پھر وہی سوالات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارے سوالات کے جوابات دے دیے، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، چلو سجدے میں گر جاؤ، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس جو ہے وہ سجدے میں نہیں گرا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ تو کیوں سجدے میں نہیں گیا؟ ابلیس کہنے لگا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ آگ کو اگر جلا دیا جائے تو آگ اوپر کی
کی طرف بڑھتا ہے، اور مٹی کا عالم، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، اور مٹی کی فطرت یہ کہ مٹی کو اگر پھینکو تو وہ زمین کی طرف چلا جائے، آگ اوپر کی طرف بڑھتا ہے، مٹی زمین کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اے اللہ، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں بلند و بالا ہوں، میں مٹی کو سجدہ کیوں کروں؟ غرور اور تکبر اس کے اندر آ گیا، اس نے تکبر کو چھوڑ، تکبر جو ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو جنت سے نکل جا، اس کو جنت سے نکال دیا اور اس کو زمین پر دے مارا، کہا کہ جا میں تجھے جنت سے نکال دیتا ہوں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں میں شامل کر لیا۔ فرعون اس نے کہا، ابلیس نے کہا کہ اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو بھی اور تیرے فرما بردار بندوں کو دونوں کو بہت زیادہ بھڑکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا، میرے جو فرما بردار بندے ہوں گے وہ بھڑکیں گے نہیں، وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، کیونکہ میں گاہے بگاہے میرے نبی اور رسولوں کو بھیجتا رہوں گا، میرے نبیوں کو بھیجتا رہوں گا جو تو تیرے بارے میں ان کو بتائے گا، جو تیرے بارے میں میرے ان بندوں کو بتائے گا، اور یہ میرے بندے جو تجھ سے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور پھر میری ہی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ وہاں پر کرنے کے بعد جو ہے آگے جو بیان فرمایا وہ کہ ہم نے پھر اس کو نکال دیا جنت سے، آدم و حوا رہنے لگے۔ انشاءاللہ آدم و حوا کی تفصیل آگے آئے گی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اگر کسی حاکم کی حکومت ظلم برپا کرنے لگے تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم اس کو غرق